بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا ماننا اور اس کے مقابلے میں انسانی تجربات اور اپنی مشاہدات کو غلط سمجھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ترجمہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت سنائی۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، لیکن یہ نہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار سے لے کر فوزا عظیما تک، ترجمہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہ دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی میں یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیت اللہ کے قریب پہنچ کر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حدیبیہ میں قربانی کے جانور ذبح کر دیے تھے، اور سب پر بہت زیادہ رنج و غم طاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر سے لے کر عزیزا تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو مبارک ہو۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ پورا قرآن پڑھے ہوئے قاریوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے۔ جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو لوگ اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے دوسروں سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا، یہ اونٹ اتنے تیز کیوں دوڑا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ سواریاں تیز دوڑانے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قراء الغمیم مقام کے نزدیک اپنی سواری پر تشریف فرما تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھ کر سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فتح تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ یقیناً زبردست فتح تھی۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو بڑی فتح سمجھتے ہو، فتح مکہ بھی بڑی فتح ہے، لیکن ہم صلح حدیبیہ کے دن جو بیعت الرضوان ہوئی تھی اسے سب سے بڑی فتح سمجھتے ہیں۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑی فتح صرف صلح حدیبیہ ہی کو شمار کرتے تھے۔ حضرت قیس بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا اور مصری مہینوں میں سے بونا نامی مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس مصر والے آئے اور انہوں نے کہا، اے امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کے جاری رہنے کے لیے ایک پرانی رسم ہے، وہ رسم ہم ادا نہ کریں تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ رسم کیا ہے؟ مصر والوں نے کہا، وہ رسم یہ ہے، جب اس بونا مہینے کی 12 تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہو، اس کے ماں باپ کو بہت سا مال دے کر راضی کرتے ہیں، پھر اس لڑکی کو سب سے عمدہ زیور اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ کام اسلام میں نہیں ہو سکتا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مصری لوگ بونا مہینے میں وہاں ہی رہے، دریائے نیل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ بالآخر مصریوں نے مصر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط میں ساری تفصیل لکھ کر بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ لکھا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ پھر آگے اور بھی حدیث ہے، جیسے کہ تائیدات غیبیہ کے باب میں دریاؤں کے مسخر ہونے کے ذیل میں آئے گی۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔
ہفتے کے دن صبح کو لوگوں نے جا کر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چڑھا دیا تھا، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر والوں کی اس غلط رسم کو ختم کرا دیا، اور آج تک وہ رسم ختم ہے، اس کے بغیر ہی دریائے نیل میں مسلسل پانی چل رہا ہے۔ حضرت سام بن منجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے۔ ہم چلتے چلتے دارین جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارے اور دارین والوں کے درمیان سمندر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں تیرے دشمن سے جنگ کرنے آئے ہیں، اے اللہ دشمن تک پہنچنے کا ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گھس گئے، لیکن سمندر کا پانی ہماری زین کی نمدوں تک بھی نہیں پہنچا اور ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی جیسی حدیث منقول ہے، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ کسریٰ کے گورنر ابن مکابر نے جب ہمیں یوں سمندر پر چل کر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ پھر وہ کشتی میں بیٹھ کر فارس چلا گیا، اور عنقریب جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے دریائے دجلہ پار کرنے کے بارے میں احادیث آئیں گی، اور ان میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی آئے گا کہ آپ لوگوں کو پار کر کے دشمن تک پہنچنے سے صرف پانی کی یہ مود یعنی دریائے دجلہ روک رہا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ترجمہ، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے۔ پھر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے ڈالا تو تمام لوگوں نے اپنے جانور دریا میں ڈال دیے۔ جب دشمن کے لوگوں نے ان لوگوں کو یوں دریا پر چل کر آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے، دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور دشمن کے لوگ آخرکار بھاگ گئے۔ حضرت معاویہ بن حرمل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے پتھریلے میدان حرہ میں آگ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ اٹھو اور اس آگ کا انتظام کرو۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ تواضع کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور دونوں آگ کی طرف چل پڑے اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ آگ کو اپنے ہاتھ سے دھکا دیتے رہے کہ وہ آگ اس گھاٹی میں داخل ہو گئی جس میں سے نکل کر آئی تھی، اور آگ کے پیچھے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ بھی گھاٹی کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جس نے یہ منظر نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے دیکھ کر ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ بحرین کے ایک صاحب ابو سکینہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو خندق کھودتے وقت صحابہ کے سامنے ایک چٹان آ گئی جس نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے سے روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے کنارے چادر رکھ کر کھڑے ہوئے اور کدال لے کر یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ترجمہ، اور آپ کے رب کا کلام واقفیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ خوب سن رہے ہیں اور خوب جان رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کدال چٹان پر ماری، اس سے چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کدال مارنے کے ساتھ ایک چمک نظر آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا، اور پھر دوبارہ ایک چمک ظاہر ہوئی جسے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا آخری تیسرا حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی چٹان پر چوٹ مارتے تو اس کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی دفعہ چوٹ ماری تھی
تو اس وقت کسریٰ کا شہر مدائن اور اس کے آس پاس کے علاقے اور بہت سارے شہر میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہاں جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ یہ تمام شہر فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا، پھر میں نے دوسری مرتبہ چوٹ ماری تو قیصر کے شہر اور آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ یہ تمام علاقے فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا، پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو حبشہ کے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک حبشہ والے تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو، اور جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو۔ یہ حکم شروع میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ہر ملک میں جانے کا حکم آ گیا۔ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کدال لے کر اس زور سے ماری کہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس میں سے ایک روشنی نکلی جس سے سارا مدینہ روشن ہو گیا اور ایسے لگا کہ جیسے اندھیری رات میں چراغ جل رہا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تکبیر کہی جیسے دشمن پر فتح کے وقت کہی جاتی ہے، اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور اس روشنی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چوٹ لگانے سے میرے سامنے حیرہ مقام کے محل اور کسریٰ کا مدائن ایسے روشن ہو گیا جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی، اور دوسری چوٹ لگانے سے روم کے سرخ محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کہ کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی، اور تیسری مرتبہ چوٹ لگانے سے صنعاء کے محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کہ کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی، اس لیے تم سب خوشخبری حاصل کرو۔ یہ سن کر تمام مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، الحمدللہ، سچا وعدہ ہے۔ اور جب کفار کی جماعتیں خندق پر پہنچیں تو مسلمانوں نے کہا، یہ تو وہ ہو رہا ہے جس کی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس واقعے نے مسلمانوں کی ایمان اور اطاعت کو اور بڑھا دیا، اور منافقوں نے کہا، تمہارے رسول تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یثرب یعنی مدینہ ہی سے حیرہ کے محل اور کسریٰ کا مدائن دیکھ رہے ہیں، اور وہ فتح ہو کر تمہیں ملیں گے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ خندق کھود رہے ہو اور تم لوگ تو میدان میں ان کے سامنے جا ہی نہیں سکتے۔ اس پر منافقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ، اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکے کا ہی وعدہ کر رکھا ہے۔ تائیدات غیبیہ کے باب میں غزوات میں کھانے کی برکت کے عنوان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک لمبی حدیث آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑو، سب سے پہلے میں اس پتھر پر چوٹ ماروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اس پتھر پر ایسی چوٹ ماری جس سے اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ کر گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، روم کے محلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر ایسی چوٹ ماری جس سے ایک اور ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، فارس کے محلات۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ارد گرد خندق کھود رہے ہیں اور یہ ہم سے فارس اور روم کے محلات کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اور عنقریب تائیدات غیبیہ کے باب میں زہر کے اثر نہ ہونے کے عنوان میں یہ مضمون آئے گا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے زہر پیا
اور فرمایا کوئی انسان اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، اور یہ بھی آئے گا کہ عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا اے عربوں کی جماعت، جب تک تمہارے طبقہ یعنی صحابہ کرام کا ایک فرد بھی باقی رہے گا تم جس کام یا ملک کا ارادہ کرو گے اس کے مالک بن جاؤ گے۔ اور یہ بھی آئے گا کہ عمرو رضی اللہ عنہ نے ہیرا والوں سے کہا میں نے آج جیسا واضح دلیل والا دن کبھی نہیں دیکھا۔ اور نصرت خداوندی کے اسباب کے باب میں آئے گا کہ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو ہریرہ، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دشمن کی بہت زیادہ فوجیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ثابت نے کہا آپ ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے ہماری مدد تعداد کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تو ایمان و اعمال اور داعیانہ جذبات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آئے گا کہ ایک آدمی نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا آج رومی کتنے زیادہ اور مسلمان کتنے کم ہیں؟ حضرت خالد نے کہا نہیں، رومی کتنے کم اور مسلمان کتنے زیادہ ہیں۔ لشکر نصرت خداوندی سے زیادہ ہوتے ہیں اور نصرت خداوندی سے محروم ہوں تو کم ہو جاتے ہیں۔ کثرت اور قلت کا دار و مدار انسان کی تعداد پر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میرا اشکر نامی گھوڑا تندرست ہو جائے اور رومیوں کی تعداد دگنی ہو جائے۔ اور یہ بھی آئے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا اما بعد، تمہارا خط میرے پاس آیا جس میں تم نے لکھا ہے کہ رومیوں کے لشکر بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری مدد سامان کی کثرت اور لشکروں کی کثرت کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ صرف 2 گھوڑے ہوتے تھے، اور بعض غزوات میں اونٹ اتنے کم ہوتے کہ ہم باری باری ان پر سوار ہوتے تھے۔ اور جنگ احد کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مخالفوں کے خلاف ہماری پشت پناہی کرتے تھے۔ اور پہلے یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے سخت حالات کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ فرمایا تھا۔ ہر طرف سے عرب ان پر ٹوٹ پڑے تھے، چند قبائل کے سوا سارے عرب والے مرتد ہو گئے تھے اور نفاق ظاہر ہو گیا تھا، اور یہودیت اور نصرانیت گردن اٹھانے لگی تھی۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ انتقال کا صدمہ تازہ تھا اور صحابہ کی تعداد کم اور دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے صحابہ کی حالت اس بکری جیسی تھی جو سخت سردی والی رات میں بارش میں بھیگ گئی ہو۔ اور صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روک لیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ صحابہ میں سب سے زیادہ سمجھدار اور دور اندیش تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کیا میں اس لشکر کو روک لوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ میری بہت بڑی جسارت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سارے عرب مجھ پر ٹوٹ پڑیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس لشکر کو جانے سے روکوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ اے اسامہ، تم اپنے لشکر کو لے کر وہاں جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم ہوا تھا، اور فلسطین کے جس علاقے میں جا کر لڑنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا وہاں جا کر اہل موتا سے لڑو۔ تم جنہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور غزوہ موتا کے دن کے بیان میں گزر چکا ہے کہ جب دشمن کی تعداد 2 لاکھ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میری قوم، اللہ کی قسم جس شہادت کو تم پسند نہیں کر رہے ہو حقیقت میں تم اسی کی تلاش میں نکلے ہو۔ ہم لوگوں سے جنگ تعداد، طاقت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ ہم تو لوگوں سے جنگ اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ لہذا چلو، 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور ملے گی، یا تو دشمن پر غلبہ یا اللہ کے راستے کی شہادت۔ اس پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس بارے میں صحابہ کی کتنے قصے اس کتاب میں جگہ جگہ موجود ہیں، بلکہ احادیث غزوات اور سیرت کی کتابوں میں بھی کثرت سے موجود ہیں، لہذا انہیں دوبارہ ذکر کر کے ہم اس کتاب کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔